رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان زہرا کے لال کو خطبہ دے رہے ہیں، حسین کے لال سے دعا کر رہے ہیں، علی کے فوٹو پر، رسول اللہ کے نمازوں پر ہم پرچہ اٹھا رہے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جتنے بھی ہم نے حسین کی محبت میں عزا بچھائی ہے، ماتم کی ہے، گریہ کیا ہے، ان تمام کے تمام کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اب جس انسان کے لیے احساس ہے، جس کو پروردگار عالم کیا جانا ہے، ملاقات کرنا ہے، تو بس اسے چاہیے کہ عمل صالح میں بدل جائے۔ عمل صالح کیا ہے؟ بہت سارے راستے ہیں۔ اپنے نیت کو خالص رکھنا، اور جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔ پڑوسیوں کی مدد کرنا، یتیموں کے اوپر درد شفقت رہنا، یہ سب عمل صالح ہیں۔ عمل صالح کے بہت سارے راستے ہیں۔ جیسے اس گاؤں میں بہت سارے راستے ہوتے ہیں، ادھر سے گلی، ادھر سے گلی، ادھر سے گلی، اسی لیے دین میں بھی راستے بہت زیادہ ہیں عمل صالح کے۔ جتنے زیادہ عمل صالح کے راستے ہیں، اتنے ہی زیادہ برے راستے بھی ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ جیسے سچ کے مقابلے میں جھوٹ ہے، غور کیا، اچھے کے مقابلے میں برا ہے۔ تو اس لیے یہ تمام کے جو تمام راستے اللہ نے بنائے ہیں، دونوں راستے بنائے، اچھا اور برا۔ اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے اور کس راستے پہ چل کر کے اللہ تک پہنچنا ہے۔ کیوں کہ علیین جو مقام ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ تک پہنچنا ہے ہماری یہ مقصد، ہماری زندگی کا مقصد اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ نے راستے بنائے ہیں وہ اچھے راستے پہ چلنا ہے، اور جو برے راستے بھی بنائے ہیں ان پہ ہمیں نہیں چلنا ہے، کیونکہ برے راستے پہ چلنے والے شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ اب ایک پڑوسی کی مدد کرنا، یتیم کی مدد کرنا، مساکین کی مدد کرنا۔ اب آئیے ہمارے اہل بیت کا وہ گھرانہ ہے کہ وہ کیسے یتیموں کی مدد کرتا ہے۔ بی بی زہرا آدھی رات نماز پڑھ رہی ہیں، اور امام حسن دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں دعا کر رہی ہیں، پروردگار عالم ہمارے پڑوسیوں کی مدد فرما، ہمارے یتیم بچے بیوائیں جتنے ہیں ان سب کے اوپر رحمت نازل فرما۔ اب دعا کرتے جا رہی ہیں، اور دیکھا کہ اپنے لیے اور ہمارے لیے دعا نہیں کی۔ صبح اٹھے کہا اماں جان آپ نے پڑوسی کے لیے دعا کی، مساکین و فقیروں کے لیے دعا کی، لیکن ہمارے لیے دعا نہیں کی۔ ایک جملہ کہا بی بی زہرا نے، بیٹی جب بھی مصلی پہ آؤ اللہ سے اپنا رابطہ کرو تو صرف اور صرف پڑوسی کے لیے دعا کر۔ کیوں؟ اللہ دیکھے گا کہ یہ بندہ پڑوسیوں کے کتنا ہمدرد ہے، مساکین و فقیر کو اپنے دل میں کتنا درد رکھتا ہے، تو خدا وند عالم جب یہ سنے گا تو خدا وند عالم تمہارے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھے گا کہ فرشتے تم اس کے لیے دعا کرو قیامت تک، اور اس کے گناہوں صغیرہ جتنے بھی ہیں مغفرت کی دعا کرو کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ غور کیا آپ نے؟ ایک پڑوسی کے لیے دعا کرنا پروردگار عالم ہمارے فرشتے کے اوپر لگا دیتا ہے، فرشتوں کے حکم دیتا ہے، فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرو۔ غور کیا آپ نے؟ اب آئیے جلدی جلدی، امام نے بہت سارے راستے بتائے ہیں، حکم دیے ہیں کہ عمل صالح کا یہ راستہ ہے۔ 6 راستے بتائیں عمل صالح کے۔ چھٹے امام نے، ایک شخص نے پوچھا کہ ایک مسلمان پہ دوسرے مسلمان پہ سب سے زیادہ حق کیا ہے؟ چھٹے میں ہم نے کہا کہ سب سے پہلا حق ہے کہ ایک مسلمان پہ کہ جو چیز پسند خود کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ خوب، یعنی جو مساکین آیا، فقیر آیا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، آپ اگر پرانا کپڑا لباس اس کو دیتے ہیں تو یقین جانے وہ آپ کا پسندیدہ لباس نہیں ہے، تو
تو جو آپ کو پسند ہے وہی فقیر کو بھی دیجیے. ویسے ہی کھانا بھی ہے, اگر کھانا فقیر کو کھلا رہے ہیں, بچا کچا اگر کھانا کھلا رہے ہیں عزیزان, یقین جانیے وہ بچا کچا آپ کا پسندیدہ نہیں ہے. آپ کا پسندیدہ وہ ہے جو تازہ پکا ہوا ہے. اس لیے آپ تازہ کھانا فقیر و مساکین کو دیجیے, کیونکہ یہ جو کھانا دے رہے ہیں عزیزان, اللہ اس کی ضمانت لے رہا ہے, یہ رائے گا نہیں جائیں گے, یہ رائے گا یہ محشر میں یہ کھانے آپ کو پکار پکار کے کہیں گے پروردگارا اس نے فلاں کی بھوک مٹائی تھی, میں اس کو محشر میں اس کی بھوک مٹاؤں گا. آپ نے پانی پلایا, میں پروردگار عالم پانی چیخ چیخ کے پکار کر کہے گا کہ پروردگار عالم محشر میں اس کی پیاس میں بجھاؤں گا, کیونکہ اس نے دنیا میں رہ کر کے اس نے فلاں کی پیاس بجھائی تھی. کیا جانتے ہیں ایک غریب کی مدد کرنا, ایک مسکین کی مدد کرنا, مسکین کی مدد کرنا, ایک پڑوسی کی مدد کرنا عزیزان, یہ رائگاں نہیں جاتے ہیں, 10 گنا پلٹ کر کے آپ کے دامن میں آتے ہیں. عزیزان ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں, اور کیا آپ نے بہت ساری چیزیں آنکھیں نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ فرشتے اس پہ جب بیٹھے نا آپ جب مائکروسکوپ سے آپ جب دیکھیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں اللہ کی مخلوقات بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کو دکھائی نہیں دیں گی. آپ مائکروسکوپ سے دیکھ لیجئے, آپ جب پانی پیتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, اللہ کی مخلوقات اس میں سے کھا رہی ہوتی ہے, آپ کو دکھتا نہیں ہے. عزیزان جس دن مائکروسکوپ سے دیکھ لیں گے تو آپ پانی نہیں پئیں گے, دودھ نہیں پئیں گے, کھانا نہیں کھائیں گے. غور کیا آپ نے؟ تو جو اللہ نے یہ ہمارے آنکھ سے پردہ ہٹایا ہے یہ بڑی رحمت ہے. کیا ہے؟ اللہ نے مدد کی ہے ہماری. تو عزیزان دوسری چیز کیا کہ تم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا. دوسری چیز, جب بھی تم کسی سے بات کرنا پیار محبت سے بات کرنا, عزت سے بات کرنا, یہ دوسری چیز ہو گئی. اب تیسری چیز کہ تم اپنے بڑے بھائی کے رہنما ہو, یعنی اگر بڑا بھائی اگر زندہ ہے, باپ مر گیا ہے, تو اگر بڑے چھوٹے بچے کی شادی کرانی ہے تو بڑے بیٹے کے اوپر کیا ہے؟ سرپرستی ہے, کہ ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹے بھائی کی کیا کرے؟ شادی کرائے. پڑھائی کی جو ذمہ داریاں ہیں, بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے, جب بڑا بھائی کی شادی ہوتی ہے تو پھر بعد میں تو مہمہ ہونے لگتی ہے. بہرحال تفصیلات میں نہیں جائیں گے, وقت ہو جائے گا زیادہ. اور پانچویں چیز کیا ہے کہ آپس میں جب رہو میل محبت, اور اپنے آپ کو اس قدر تواضع میں رکھو کہ سامنے والا محسوس نہ کر سکے کہ یہ بندہ بڑا غرور والا ہے. جب وہ بات کرے تو آپ سے محبت سے بات کرے, وہ جب بات کرے یہ محسوس کرے کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے, نیک ہے, صالح ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد. اور کیا بس ایک چیز زحمت تمام. عزیزان آئیے ہم اہل بیت کے گھرانے میں آتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں مولا علیہ السلام کیسے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. جیسے ہی راستے میں گزرے تو ایک بوڑھی شخص ہے, عورت ہے, اپنے سر پہ لادے ہوئے ایک بوجھ لے کر جا رہی ہے اپنے گھر پہ. جیسے ہی مولا علیہ السلام نے دیکھا, کہا کہ اے بوڑھی شخص آپ نے اتنی زحمت کیوں اٹھائی, کیا آپ کا شوہر مر گیا ہے؟ کہا کہ ایک مولا علیہ السلام تھے, انہوں نے جنگ میں بھیج کر کے میرے شوہر کو شہید کرا دیا, اس لیے میں اپنا کام خود کرتی ہوں, اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں. مولا نے کہا کہ مجھے یہ بوجھ دے دو, میں آپ کے گھر چھوڑ آؤں گا. اب جیسے ہی مولا کائنات گھر چھوڑ دیے, اگلے دن پھر مولا کائنات آتے ہیں اس عورت کے گھر دخل بات کرنے. کون؟ مولا کائنات, وہی جو آپ کی مدد کی تھی کل. تو دروازہ کھولا, امام نے کہا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کیا مدد کریں گے, آپ آدمی ہیں, رہنے دیجئے. تو میں مدد کروں گا, بتائیے میں کھانا بناؤں یا بچوں کو دیکھوں؟ کہا میں کھانا بنا لوں گی, آپ بچوں کو دیکھ لیجیے. اب جیسے ہی کھانا بنانا شروع کیا عورت نے, اب بچوں کو جو ہے کھلانا شروع کیا. اب جیسے ہی جو خمیر جو ہوتی ہے آٹے کی وہ بن کے تیار ہو گئی. مولا کائنات دیکھے گا خمیر تیار ہے اور تندور تیار کیا جائے, اب آگ وغیرہ تیار کیا, اب روٹی بنانا شروع کر دیا. اب ایک عورت پھر آتی ہے دق الباب, کیا دیکھتی ہے؟ مولا آقا روٹی بنا رہے ہیں. غور کیا آپ نے؟ مولا آقا روٹی بنا رہے ہیں. اب جیسے ہی دیکھا, کیا ہے عورت تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ وقت ہے کہ مولا ہے, آپ اس سے روٹی بنوا رہی ہیں. غور کیا آپ نے؟ اب دیکھا کہ یہ مولا آقا, اللہ معاف کرے, مولا آقا آپ رہنے دیجئے, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ وقت کے مولا ہیں. غور کیا آپ نے؟ تو اس لیے پھر مولا نے کہا ایک جملہ, عزیزان بس زحمت تمام. کیا کہا کہ اگر وقت کا مولا اگر مسکین و فقیر و بیوہ کی مدد نہ کرے تو آنے والی نسلیں
کس کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے؟ غور کیا آپ نے؟ کس کو کہیں گے کہ فلاں و مولا و آقا عالم ہو کر کے جب غریب کی مدد کر رہا ہے، مسکین کی مدد کر رہا ہے، بیواں کی مدد کر رہا ہے، تو ہم جیسے خاکی انسان ہو کر کے غریب کی مدد کیوں نہ کریں، مساکین کی مدد کیوں نہ کریں؟ عزیزان گرامی، اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ جب ہمارے مولا نوری ہو کر کے اگر غریب کی مدد کر رہے ہیں تو ہم پہ واجب ہے بدرجہ اولا کہ غریب کی مدد کریں، بیوہ کی مدد کریں۔ عزیزان، پڑوسی کو خیال کریں، پڑوسی کے حق میں دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔